سندھ کی تاریخ کیسے لکھنی چاہیے؟ ڈاکٹر مبارک علی۔ عام طور سے تاریخ کو ایک ٹھہرا ہوا اور منجمد علم سمجھا جاتا ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتا اور جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت ضرور ہے کہ تاریخ میں جو واقعات ہو چکے ہیں وہ تو تبدیل نہیں ہو سکتے، لیکن تاریخ کی تعبیر اور تفسیر برابر بدلتی رہتی ہے۔ واقعات وہی ہوتے ہیں، لیکن ان واقعات کو ہر نسل بدلتی ہوئی روایات، قدروں اور نظریات کی روشنی میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اس لیے ہر دور میں تاریخ کو اس عہد کی ضرورت کے مطابق لکھنا چاہیے۔ واقعات کو نیا مفہوم اور تعویل دیتے رہنا چاہیے تاکہ اس کی روشنی میں ماضی کو سمجھا جا سکے، کیونکہ علم تاریخ ہی وہ ذریعہ ہے جس سے معاشرہ تاریخی شعور حاصل کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ہر دور کی اپنی تعبیر و تفسیر جدا ہوتی ہے، بلکہ ہر دور میں بیک وقت تاریخ نویسی میں مختلف مکاتیب فکر بھی پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً حکمران جماعت اپنے نقطۂ نظر سے تاریخ لکھواتی ہے تاکہ اس کے اقتدار کی بنیادوں کو استحکام ملے۔ اس کے مقابلے میں عوام دوست عوامی نقطۂ نظر سے تاریخ لکھتے ہیں تاکہ عوام میں تاریخی شعور پیدا ہو اور اس کی روشنی میں وہ جد و جہد کر سکیں۔ لیکن تاریخ کو کسی انداز سے بھی لکھا جائے اور اس کی کسی بھی نقطۂ نظر سے تفسیر کی جائے، ضرورت اس بات کی ہونی چاہیے کہ تاریخی حقائق کو مسخ و مجروح نہیں کیا جائے، بلکہ انہیں معروضی انداز میں جانچا اور پرکھا جائے، کیونکہ آج کے دور میں خصوصیت سے نہ تو واقعات کو چھپایا جا سکتا ہے اور نہ انہیں مٹایا جا سکتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا اس طرح آپس میں مل گئی ہے کہ اگر ہم کسی ایک واقعے کو چھپائیں گے تو دوسرے اسے ضبط تحریر میں لا کر دنیا کے سامنے لے آئیں گے۔ اس کا ایک منفی اثر یہ ہوگا کہ ہماری نسل ہمارے مورخوں سے بدظن ہو جائے گی، جیسا کہ حقیقت میں ہوا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بہت کم ایسے مورخ ہیں جو معروضی اور عوامی نقطۂ نظر سے تاریخ کی تشریح کر رہے ہوں۔ اکثر تو ایسے ہیں جو اپنے مفادات اور حکمران طبقے کی خوشی کے لیے تاریخ لکھتے ہیں اور تاریخی واقعات کو مسخ کرنے میں پیش رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے تاریخی سرمایہ پر نظر ڈالیں جو ہمیں ورثے میں ملا ہے تو یہ ہمیں بے انتہا مایوس کرتا ہے۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت کے دور کے جو تاریخی ماخذ ہمارے پاس ہیں، یہ ان لوگوں کے لکھے ہوئے ہیں جو درباری مورخ تھے اور جنہوں نے بحیثیت ملازم اپنے آقاؤں کی تعریف میں یہ تاریخیں مرتب کی تھیں۔ اس لیے یہ تاریخیں بادشاہوں اور امراء کے کارناموں پر مبنی تذکرے ہیں۔ اس قسم کی تاریخیں ایک مخصوص قسم کے منصوبے یا پیٹرن یا نمونے پر لکھی جاتی تھیں۔ مثلاً ہر نئے دور کی ابتدا بادشاہ کی تخت نشینی سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کی تخت نشینی کی مشکلات، خانہ جنگیاں، سازشیں، تخت کے دعوے داروں کا قتل، اس کے بعد بادشاہ کے عہد میں ہونے والے واقعات جن میں سب سے زیادہ اہمیت جنگوں کی ہوتی تھی، پھر ان جنگوں کی تفصیلات، امراء کی بہادری اور شجاعت کے واقعات، فتوحات کے تذکرے، بادشاہ کے امراء، عہدیدار اور منصبداروں کی خدمات جو انہوں نے بادشاہ کے لیے کیں۔ اس کے بعد بادشاہ کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے سلسلے میں اس کی اصلاحات کا ذکر، بادشاہ کی اصلاحات میں خاص طور سے اس کی تعمیرات کا ذکر ہوتا تھا، جیسے سرائے، پل، باغات، محلات اور شاہراہیں وغیرہ۔ یہ ایک نمونہ تھا جس پر ہر دور کی تاریخ لکھی گئی۔ ان تاریخوں کو اکثر بادشاہوں کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، مثلاً طبقات اکبری، اکبر نامہ، جہانگیر نامہ، شاہجہاں نامہ، معاصر عالمگیری یا معاصر الامراء اور تذکرۃ الامراء۔ ان تاریخوں میں عوام کا ذکر کہیں نہیں آتا اور نہ ہی ان کی ثقافت و سرگرمیوں اور ان کی رسومات کے بارے میں کوئی تفصیلات ملتی ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ تاریخی ورثہ ہمارے ماضی کے معاشرے کی کوئی مکمل تصویر پیش نہیں کرتا۔ اس لیے ان تاریخوں نے ہمارے معاشرے میں جمہوری اقدار کی روک تھام میں بڑا حصہ لیا۔ چونکہ ان تاریخوں میں بادشاہوں اور امراء کے تذکرے ہیں، ان کی ثقافت اور کلچر کی جھلکیاں ہیں، ان کے دربار کی شان و شوکت اور ان کے جلوسوں کی تفصیلات ہیں، ان کی فیاضی و سخاوت کی داستانیں ہیں اور ان کی بہادری اور شجاعت کی باتیں ہیں۔ اس لیے عوام میں ان کی بڑائی اور عظمت کا تصور پیدا ہوا۔ معاشرے میں طبقاتی تقسیم اور ایک طبقے کی بڑائی لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی۔
جس کی وجہ سے خود ان میں احساس کمتری پیدا ہوا اور انہوں نے اس معاشرتی تقسیم کو منوعاً قبول کر لیا، اور اس تاریخی ورثے کے اثرات اب تک ہمارے معاشرے میں چلے آ رہے ہیں۔ ہم اب تک امارت سے مروب ہوتے ہیں اور ہماری آنکھیں ابھی بھی شان و شوکت، تسک و احتشام اور دولت کے اظہار سے چکا چوند ہوتی ہیں۔ شاہانہ ٹھاٹ باٹ اب تک ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور اسی لیے آج تک وہی طبقہ عظمت کا حامل ہے جس کے پاس دولت ہو اور جس کی طرز زندگی میں شاہانہ انداز ہو۔ بدقسمتی سے ایسی بہت کم کوششیں کی گئی ہیں کہ جو ہمیں ماضی کے اس تاریخی ورثے کے اندھیرے سے نکالیں اور معاشرے کو صحیح تاریخی شعور دیں۔ ہندوستان میں برطانوی حکومت کے قیام نے ہمارے سیاسی، سماجی، معاشرتی اور معاشی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے، کیونکہ برطانوی حکومت کے ساتھ ہی مغل بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی وہ تمام ادارے جو اس کے ساتھ منسلک تھے ختم ہوئے۔ آہستہ آہستہ مغربی تعلیم نے ایک نسل کو تیار کیا جو جدید خیالات و نظریات سے متاثر تھی۔ ہندوستان کی تاریخ نویسی بھی نئے حالات سے متاثر ہوئی۔ انگریزی دور میں انگریزوں نے قدیم اور قرون وسطیٰ کی ہندوستان کی تاریخ پر تحقیقی کام شروع کیے۔ ان مورخین کے پیش نظر دو مقاصد تھے۔ اول، تاریخ کے ذریعے ہندوستان کے نظام حکومت اور انتظامی اداروں کی تحقیق کی جائے تاکہ ان کی روشنی میں جدید برطانوی نظام حکومت قائم کیا جائے۔ دوم، ہندوستان کے ماضی کی مذمت کی جائے تاکہ برطانوی سامراج کے قیام کو اخلاقی بنیادیں مل سکیں۔ ہندوستان کے عوام کو یہ احساس دلایا جائے کہ ان پر اب تک نااہل اور ظالم حکمرانوں نے حکومت کی جن سے برطانوی حکومت نے انہیں نجات دلائی۔ اس قسم کی تاریخ کی برطانوی افسروں اور حکمران طبقے کو بھی ضرورت تھی تاکہ ان میں ہندوستانیوں کے مقابلے میں احساس برتری ہو اور وہ ایک مشن کے تحت ہندوستان پر حکومت کریں۔ برطانوی مورخین کے اس نقطۂ نظر کے خلاف ہندوستانی مورخین کی نئی نسل نے، جو مغربی تعلیم اور مغربی تحقیق کے فن سے پوری طرح آشنا ہو چکی تھی، تاریخ نویسی میں قومی نقطۂ نظر کی ابتدا کی۔ ان مورخین کی اکثریت ہندوؤں کی تھی جنہوں نے مذہبی تعصبات سے بالا تر ہو کر قومیت کے جذبے سے سلاطین دہلی اور شاہان مغلیہ کی تاریخیں لکھیں، اور اس میں انہوں نے ہندوستان کے ماضی کو شاندار بنا کر پیش کیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے عہد پر بہترین تحقیقی کام ہندو مورخین کا کیا ہوا ہے، لیکن یہ مورخین بھی تاریخ نویسی میں بادشاہوں کی تاریخ سے آگے نہ بڑھ سکے، اور انہوں نے بھی بادشاہوں کے نام سے منسوب تاریخیں لکھ کر اس عہد اور واقعات کو بادشاہ کی ذات سے نکل کر نہیں دیکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ابتدائی تاریخی کتب میں عوام کے بارے میں بہت کم مواد ہے، لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ تاریخ نویسی کے پرانے اور فرسودہ نمونے کو تبدیل کیا جاتا۔ ان تاریخوں نے بہرحال ہمارے معاشرے کے تعلیم یافتہ طبقے کو متاثر کیا، لیکن یہ تاریخ نویسی وہ تاریخی شعور پیدا نہیں کر سکی جو عوام کو ان کی اہمیت کا احساس دلاتا۔ ان تاریخوں میں بھی عوام کو تاریخی دھارے سے علیحدہ ہی دکھایا گیا ہے، جو دور کھڑے معاشرے میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھ رہے ہیں اور جن کا تاریخ سازی میں کوئی کردار نہیں۔ ہندوستان کی اس روایتی تاریخ نویسی میں سب سے پہلے ڈاکٹر کنور اشرف نے تبدیلی کی، جنہوں نے روایتی انداز سے ہٹ کر بادشاہوں کے بجائے عوام کی تاریخ لکھی۔ ان کی کتاب کا عنوان ہی انقلابی تھا، یعنی ہندوستانی عوام کی زندگی اور سماجی حالت۔ انہوں نے ہندوستان کی تاریخ کو ایک وسیع مفہوم دیا کہ تاریخ صرف بادشاہوں، امراء اور علماء کی زندگیوں پر مشتمل کوئی علم نہیں، بلکہ تاریخ سازی میں عوام کا کردار بھی ہے، جو سب سے زیادہ اہم اور قابل غور ہے۔ اگرچہ آج بر صغیر ہندوستان و پاکستان میں تاریخ نویسی میں انقلابی تبدیلیاں آ چکی ہیں اور تحقیق کے موضوعات بادشاہوں اور ان کے دربار سے نکل کر عوام کی سماجی و معاشی و معاشرتی زندگی تک آ گئے ہیں، لیکن ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ تاریخ کو دربار کی تنگنائی سے نکال کر عوام کی وسیع اور بو قلمونی زندگی تک لایا جائے۔ اگر ہم تاریخ نویسی میں یہ انقلاب نہیں لا سکے تو ہماری تاریخ نویسی فرسودگی کا شکار ہو کر ختم ہو جائے گی۔ بر صغیر کے تاریخی پس منظر کے بعد آئیے اب ہم سندھ کی تاریخ نویسی کے بارے میں دیکھیں کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور وہ کس حد تک ہمارے تاریخی شعور کو بیدار کرنے میں ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ سندھ کی تاریخ کے بارے میں ابتدائی مواد عرب مورخین کا ہے، جنہوں نے سندھ کی فتح کے بعد عرب دور حکومت کے بارے میں لکھا۔
یہ تاریخیں ظاہر ہے عرب نقطۂ نظر سے لکھی گئیں اور انہوں نے اس نقطۂ نظر کی تبلیغ کی کہ عربوں کی فتح سے پہلے سندھ جہالت و تاریکی کا مرکز تھا اور اخلاقی طور پر یہاں کوئی اقدار نہ تھی۔ عوام پسماندگی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے۔ ایسے وقت میں عربوں کی فتح اہل سندھ کے لیے ایک نعمت بن کر آئی۔ یہ در حقیقت عربوں ہی کا نہیں، ہر فاتح قوم کا تاریخی نقطہ نظر ہوتا ہے کہ وہ اپنی فتح اور سامراجی عزائم کو بلند و بالا انسانیت کے نعروں سے تقویت دیتے ہیں اور دوسرے ملکوں پر حملہ کرنے، ان پر قبضہ کرنے اور اس کے ذرائع کو استعمال کرنے کے لیے انہیں اسی قسم کے نعروں اور نظریات کی ضرورت ہوتی ہے۔ عرب حکومتوں کے بعد سندھ ایک طویل عرصے تک دہلی کی حکومت کے ماتحت رہا، پھر یہاں وسط ایشیا، ایران اور افغانستان سے حملہ آور آتے رہے۔ اس سیاسی صورتحال کا نتیجہ یہ ہوا کہ سندھ میں کسی حکومت کو مکمل استحکام نہیں مل سکا، اور نہ ہی یہ ہوا کہ سندھ بر صغیر سے علیحدہ رہ کر اپنے اداروں کو مضبوط اور مستحکم کر لیتا۔ سیاسی ٹوٹ پھوٹ کے عمل نے سندھ میں نہ تو حکمرانوں کو یہ موقع دیا کہ وہ حکومت کے اداروں کو منظم کریں اور نہ ہی عوام کو مسلسل استحصال سے نجات ملی۔ اقتدار کی رسہ کشی اور سیاسی تبدیلیوں نے سندھ کے حکمرانوں اور عوام کی صلاحیتوں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ جب سندھ سلاطین دہلی اور مغلیہ سلطنت کا ایک صوبہ رہا تو اس کی حیثیت سیاسی اعتبار سے اور گھٹ گئی، لہٰذا ہندوستان کی تاریخ نویسی میں سندھ کی حیثیت صوبائی رہی۔ اس کی تاریخ کا تذکرہ بھی ضمناً ہوا اور یہاں کے بارے میں پوری تفصیلات نہیں دی گئیں۔ سندھ میں جب کلہوڑا اور تالپور خاندانوں کی حکومتیں قائم ہوئیں تو اس وقت بھی سندھ کی تاریخ میں کوئی دلچسپی نہیں لی گئی، اس لیے کہ سندھ کی تاریخ کے ماخذ بہت کم ہیں، اور اگر ہیں بھی تو یہ بھی اسی نمونے پر لکھے گئے ہیں جو کہ بر صغیر کے مورخ اختیار کیے ہوئے تھے، یعنی بادشاہوں اور امراء کی تاریخ، جنگیں اور سیاسی انقلابات۔ یہ تاریخیں بھی عوام کے تذکرے سے خالی ہیں۔ سندھ کی تاریخ میں بھی اس وقت تبدیلی آئی جب انگریزوں نے سندھ فتح کیا۔ برطانوی اہل اقتدار کی یہ خصوصیت رہی تھی کہ کسی ملک کی فتح سے پہلے اور فتح کے بعد انہوں نے خاص طور سے اس ملک کی تاریخ کو بڑی اہمیت دی تاکہ تاریخ کے مطالعے کے ذریعے اس ملک کے عوام کی ذہنیت کو سمجھ سکیں اور پھر اس کی روشنی میں ان پر حکومت کر سکیں۔ اس ابتدائی دور میں سندھ کی تاریخ کے بارے میں دو نقطۂ نظر پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ سندھ کا کوئی ماضی نہیں، اور اگر ہے بھی تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور یہ تاریخی لحاظ سے انتہائی غیر اہم ہے۔ اس نقطۂ نظر کے حامی یہ دلیل دیتے تھے کہ سندھ غیر ملکی حکمرانوں اور طاقتوں کے ماتحت رہا ہے، اس لیے اس کی اپنی کوئی جداگانہ تاریخ نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا نقطہ یہ بھی تھا، اور وہ یہ کہ سندھ کی تاریخ کی اپنی انفرادی خصوصیات ہیں۔ اس کا قدیم ماضی میں بھی ہے، اور یہ ماضی یقیناً بڑا شاندار بھی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سندھ کے قدیم ماضی کے بارے میں تحقیق کی جائے اور سندھ کو قدیم ماضی سے ملایا جائے۔ جب موہنجوداڑو کی دریافت ہوئی تو اس سے اس نقطۂ نظر کو مزید تقویت ملی، اور یہ خیال کہ سندھ ہمیشہ سے فاتح قوموں کی آماج گاہ رہا ہے کمزور ہوا، اور سندھ کا قدیم ماضی دنیا کی دوسری عظیم تہذیبوں کے مساوی قرار پایا۔ اس نے یقیناً سندھ کی تاریخ کو ایک نیا جذبہ اور خود اعتمادی دی۔ جب سندھ کے ماضی کی تعمیر کا سوال پیش آیا تو ابتدا میں اس کام کو سندھ کے نوجوان تعلیم یافتہ ہندوؤں اور پارسیوں نے کیا۔ انہوں نے قومیت کے جذبے سے سندھ کی تاریخ پر تحقیق شروع کی۔ سندھ کی تاریخ کے ابتدائی خد و خال انہوں نے ہی تیار کیے۔ سندھ کے ان مورخین کے ساتھ ساتھ سندھ کی تاریخ اور ثقافت پر ان برطانوی افسروں کا بھی بڑا حصہ ہے جو سندھ میں اپنی انتظامی ضروریات کے تحت مقیم تھے۔ اپنے قیام کے دوران انہوں نے سندھ کی تاریخ پر مواد اکٹھا کیا اور پھر اس پر مختلف جہتوں سے کام کیا، لیکن برطانوی عہد کی جو تاریخ برطانوی مورخوں نے لکھی ہے وہ سامراجی نقطۂ نظر سے لکھی گئی ہے۔ اس میں انہوں نے سندھ کی فتح کو جائز قرار دیا ہے۔ برطانوی عہد میں جو تبدیلیاں آئیں، جو اصلاحات ہوئیں، اور جن برطانوی شخصیتوں نے سندھ میں برطانوی حکومت کو استحکام بخشا، ان کی شخصیت اور کارناموں کی تفصیلات دی ہیں۔ بر صغیر ہندوستان کی تقسیم کے بعد جب پاکستان ایک نئی ریاست کی شکل میں ظہور میں آیا تو اس کا اثر سندھ کی تاریخ نویسی پر بھی ہوا، اور سندھ کی تاریخ نویسی میں دو مکاتب فکر پیدا ہوئے، ایک اسلامی اور دوسرا قومی۔ اسلامی نقطۂ نظر سے تاریخ لکھتے وقت وہی ابتدائی عرب موقف اختیار کیا گیا، یعنی اسلام سے پہلے سندھ کی تاریخ بے معنی ہے۔ سندھ کی تاریخ کا روشن دور عربوں کی فتح سے شروع ہوا۔
جب یہاں اسلام آیا اور اس نے اس خطے کو جہالت سے نکال کر متمدن کیا۔ اس لیے سندھ کی تاریخ پر اگر کام کیا جائے تو اس وقت پر کام کیا جائے جب اسلام سندھ میں آیا۔ وہ مورخین جنہوں نے سندھ کی تاریخ اس نقطہ نظر سے لکھی، ان کے نزدیک سندھ کی تاریخ عربوں کی فتح سندھ سے شروع ہوتی ہے، لہٰذا یہ حضرات سندھ کی ثقافت، زبان اور رسم و رواج کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ ابتدا میں یہ نقطہ نظر سندھ کی تاریخ نویسی پر غالب رہا، لیکن نئے حالات اور نئے تقاضوں نے اس نقطہ نظر کو تسلیم نہیں کیا اور ایک دوسرا نقطہ نظر پیدا ہوا جس کی بنیاد قومیت پر تھی۔ قومی نقطہ نظر سے لکھنے والے مورخین تاریخ میں کسی خاص دور کے قائل نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ہاں تاریخ کو مختلف ادوار میں تقسیم کر کے اسے علیحدہ علیحدہ حصوں میں نہیں بانٹا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک تاریخ ایک سلسلہ ہے اور ایک زنجیر کی مانند ہے، جس کی کڑیاں اگر نکال لی گئیں تو تاریخی تسلسل مجروح ہو جائے گا اور تاریخ اپنا مفہوم کھو دے گی۔ اس بنیاد پر سندھ کے کچھ لوگوں نے تاریخ کو سمجھنے اور لکھنے کی کوشش کی۔ اگر سندھ کی تاریخ اور ثقافت کی بنیادیں موہنجوداڑوں تک چلی جاتی ہیں تو سندھ کی تاریخ کی ابتدا وہیں سے کرنی ہوگی، اور جو تاریخ اس سرزمین پر تشکیل پا چکی ہے اسے کس طرح سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ کے ان مکاتیب فکر میں ایک دلچسپ بحث اس سے شروع ہوئی کہ آیا محمد بن قاسم فاتح تھا یا غاصب؟ اسلامی نقطہ نظر سے محمد بن قاسم کو سندھ کا فاتح اور سندھ کا نجات دہندہ ثابت کرنے کی کوششیں کی گئیں، اور اس کی سندھ میں فتوحات کو سندھ کی تاریخ کا اہم موڑ ثابت کیا گیا۔ قومی نقطہ نظر رکھنے والوں نے محمد بن قاسم کو غاصب قرار دیا اور اس کے مقابلے میں راجہ داہر کو ہیرو ثابت کیا، جس نے اپنے وطن کی خاطر جان قربان کی۔ ان دو مکاتب فکر نے سندھ کی تاریخ نویسی کو بہرحال ایک نئی حیت دی اور سوچنے کے انداز میں ایک تبدیلی آئی۔ ایک فرسودہ اور گھسے پٹے نظریے کی جگہ تاریخ کو ایک نیا مفہوم دیا، جس نے ذہن کے بہت سے بند دریچوں کو کھولا اور مورخوں اور علمی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کو یہ سمجھنے پر مجبور کیا کہ آخر ہم تاریخ کو ایک ہی پیمانے سے کیوں نہیں ناپتے۔ مثلاً جب ہم انگریزوں کی آمد، ان کے سندھ پر حملے اور فتوحات کے بارے میں لکھتے ہیں تو انہیں حملہ آور، غاصب اور استحصالی کے ناموں سے پکارتے ہیں، لیکن جب عرب حملہ آوروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو انہیں سندھ کے لیے باعث رحمت قرار دیتے ہیں۔ آخر یہ تضاد کیوں؟ سامراج ہر حالت میں سامراج ہوتا ہے۔ دوسروں کے ملکوں پر حملہ کرنا، ان پر قبضہ کرنا اور ان کی دولت لوٹنا ایک ہی جیسے اعمال ہیں جو ہر فاتح قوم مفدو قوم کے ساتھ کرتی ہے۔ اس لیے اگر عربوں کی فتح سندھ اور برطانوی فتح سندھ کو ایک ہی پیمانے سے ناپا جائے تو دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ دونوں اقوام ایک ایسے وقت میں سندھ پر حملہ آور ہوئیں جبکہ یہاں کا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ اور اندرونی تضادات کا شکار ہو کر کمزور و خستہ ہو رہا تھا، اور اس میں اپنے دفاع کی کوئی ہمت و طاقت نہ تھی، جبکہ عرب اور برطانوی اقوام اپنے وقت کی ترقی یافتہ طاقتیں تھیں اور اسی لیے انہیں کامیابی ہوئی۔ اس لیے یہ ایک علیحدہ سوال ہے کہ سندھ کو عربوں یا انگریزوں کی فتح سے کیا فوائد ہوئے اور یہاں کی ثقافت کس حد تک ان سے متاثر ہوئی۔ اس سلسلے میں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ تاریخ کے ان دونوں مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے مورخین اور دانشوروں نے کوئی بلند پایا علمی و تحقیقی کام نہیں کیا۔ دونوں جانب سے مناظرے والا انداز اختیار کیا گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نقطہ نظر چاہے کچھ بھی ہو، اسے علمی تحقیق اور دلائل کے ساتھ پیش کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ جذبات کو اس سے علیحدہ رکھا جائے۔ اگر اس انداز سے تاریخ نویسی پر توجہ دی جائے تو یہ بحث تاریخ کے بہت سے گوشوں سے پردہ اٹھائے گی اور عوام میں تاریخ کا صحیح شعور بھی پیدا کرے گی۔ پاکستان کے قیام کے بعد سندھ میں جو معاشی اور معاشرتی اور سیاسی تبدیلیاں آئیں، ان کی وجہ سے خیالات و نظریات میں بھی تبدیلیاں آئیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ سندھ کی تاریخ لکھتے وقت اور اس کی تعبیر و تفسیر کرتے وقت نئی روایات، اقدار اور خیالات کو پیش نظر رکھا جائے۔ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ سندھ کی تاریخ کی ترتیب و تنظیم اور تعبیر کے لیے نوجوان مورخین کی ایک جماعت ہو جو اس اہم کام کی ذمہ داری سنبھالے اور اعلیٰ علمی و تحقیقی معیار پر سندھ کی تاریخ کی تدوین کرے۔ آئیے اب ہم سندھ کی جدید تاریخ نویسی میں جو اہم رجحانات ہیں ان کا تجزیہ کریں کہ کیا یہ رجحانات صحیح تاریخی شعور پیدا کر رہے ہیں یا ان کے منفی اثرات ہو رہے ہیں۔ مثلاً رچرڈ برٹن نے سندھ کو اداس وادی کا نام دیا۔ اس اصطلاح نے ہمارے بہت سے مورخین کے ذہن کو بری طرح متاثر کیا
اور انہوں نے سندھ کی تاریخ کو مظلومیت کی تفسیر کے ساتھ لکھنا شروع کیا کہ سندھ کے ساتھ ہر دور میں ظلم ہوا ہے، یہاں ہر دور میں غیر ملکی خاندان آتے رہے اور سندھ پر حکومت کرتے رہے، سندھ تاریخ کے ہاتھوں مسلسل برباد ہو رہا ہے اور سندھ کے عوام ظلم کی چکی میں برابر پس رہے ہیں۔ لیکن ایک تو ان مورخین نے اس بات کا تجزیہ نہیں کیا کہ سندھ کیوں مسلسل غیر ملکی اقتدار تلے رہا، اور سندھ پر جو مظالم ہوئے کیا اس کے ذمہ دار صرف غیر ملکی حکمران تھے یا اس کی ذمہ داری خود سندھ کے طبقاتی معاشرے کی ٹوٹ پھوٹ پر تھی۔ انہوں نے اس بات پر بھی غور نہیں کیا کہ مظلومیت کے اس تصور نے نئی نسل پر کس قدر منفی اثرات ڈالے۔ انہوں نے اس بات کا بھی تجزیہ نہیں کیا کہ کیا واقعی سندھ کو ہر حملہ آور نے آسانی سے فتح کر لیا۔ اگر ایسا ہی ہوا تو پھر اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سندھ کے عوام نے کبھی بھی حملہ آوروں کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ بزدل، بے حوصلہ، پست ہمت لوگ تھے کہ جو بھی آیا اس کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا اور حکومت کے ظلم کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ کیا ہم تاریخ کی اس تعبیر کو صحیح تسلیم کر لیں؟ کیا واقعی سندھ کی تاریخ میں یہی ہوا اور سندھ کے عوام نے کبھی بھی کسی حکومت کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں کی؟ اگر سندھ کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اسی تاریخ میں بہت سی مثالیں ایسی ملیں گی جب کسانوں اور دیہاتیوں نے حکومت کے ظلم کے خلاف بغاوتیں کی۔ چونکہ سندھ کی تاریخیں حکمران طبقے کے درباریوں نے لکھیں، اس لیے ان بغاوتوں کو معمولی شورش یا ہنگامے کا نام دے کر ان کی اہمیت کو گھٹایا گیا ہے۔ اس لیے اگر سندھ کی تاریخ کو نئے سرے سے لکھا جائے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان بغاوتوں کی تفصیلات، ان کی وجوہات اور ان کے اثرات کو ڈھونڈ کر نکالا جائے، کیونکہ یہ بغاوتیں اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ سندھ کے لوگ بے ہمت اور بزدل نہیں تھے، انہوں نے اہل اقتدار کے خلاف آواز ضرور اٹھائی۔ اگر بغاوتوں کو کچل دیا گیا یا ان کی آواز دبا دی گئی، یہ تاریخ کا ایک علیحدہ مسئلہ ہے اور اس کے تجزیے کی بھی ضرورت ہے۔ سندھ کے مورخین کا یہ فرض ہے کہ تاریخ کے ان گمنام ہیروں اور جیالے لوگوں کو تلاش کر کے انہیں اور ان کے کارناموں کو لوگوں کے سامنے لائیں اور تاریخ میں انہیں ان کا صحیح مقام دیں، تاکہ اس سے مظلومیت کا جو احساس پیدا ہو گیا ہے وہ ختم ہو اور خود اعتمادی کا جذبہ عوام میں پیدا ہو۔ ہماری تاریخ میں دوسرا اہم رجحان شخصیت پرستی کا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے مورخ اب تک تاریخ نویسی کے درباری اثرات سے اس قدر متاثر ہیں کہ وہ اس ورثے سے اب تک چھٹکارا نہیں پا سکے ہیں۔ اس لیے یہ موجودہ مورخین حکمران طبقے کے افراد کی خوشامد کر کے ہر تحریک کی کامیابی ان سے اس طرح منسوب کرتے ہیں جیسے پہلے زمانے کے مورخ عام فوجیوں کی قربانی کو نظر انداز کر کے فتح و کامرانی کا صحرا جرنل اور سپہ سالار کے سر باندھا کرتے تھے۔ یہ مورخین اب تک یہ سمجھتے ہیں کہ صرف شخصیات قوموں کی تاریخ بناتی ہیں، اس لیے سندھ کی جدید تاریخ نویسی میں عوام سے زیادہ شخصیتوں پر زور دیا جا رہا ہے، اور اس میں قومیت کے جذبے کے اثر سے وہ شخصیتیں بھی جو عوام دشمن تھیں اور جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر عوام کے مفاد کو بلا دریغ قربان کر دیا، انہیں آزادی کا مجاہد، جنگ آزادی کا ہیرو اور عوام کا خادم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ سندھ کی تاریخ میں یہ ایک بڑا غلط رجحان ہے کہ ان عوام دشمن شخصیتوں کی تمام برائیوں کو چھپا کر یا فراموش کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ملک و قوم کے بڑے ہمدرد تھے اور انہوں نے ملک و قوم کی خاطر بڑی قربانیاں دیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تاریخ کو عوامی نقطہ نظر سے لکھا جائے اور ان شخصیتوں کے اصل کارنامے عوام کے سامنے لائے جائیں۔ ایک اور غلط رجحان جو سندھ کی تاریخ نویسی میں قومیت کے زیر اثر پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ ہمارے بعض مورخین اپنی تمام تحقیقی صلاحیتیں اس بات پر صرف کر رہے ہیں کہ قدیم سندھ تہذیب و ثقافت میں اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ ہر چیز کی ابتدا یہاں سے ہوئی اور پھر اسے دوسرے ملکوں نے اختیار کیا۔ تاریخ نویسی میں یہ رجحان شبلی نعمانی اور ان کے رفقا نے اختیار کیا تھا کہ دنیا نے ہر چیز مسلمانوں سے سیکھی اور یورپ کی تمام ترقی مسلمانوں کی مرہون منت ہے، لیکن کیا ہم اس انداز کی تحقیق سے کچھ مثبت نتائج حاصل کریں گے یا یہ ہمیں کسی غلط سمت میں لے جائے گی؟ یہ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ ماضی کو مبالغے کے ساتھ پیش کرنے سے یا واقعات کو مسخ کر کے اپنے ماضی کو شاندار بنانے سے ہم کوئی تاریخی شعور معاشرے میں پیدا نہیں کریں گے۔ ماضی سے حد سے زیادہ دلچسپی اور وابستگی موجودہ زندگی کے تلخ حقائق سے دور لے جاتی ہے جو آگے چل کر معاشرے کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے۔ آئیے اب ہم سندھ کی تاریخ کی ان اہم خصوصیات کا ذکر کریں
جن کا تعلق اس علاقے کی تاریخ سے ہے۔ مثلاً سندھ کی تاریخ کا ایک اہم پہلو یہ رہا ہے کہ یہاں پر اکثر غیر ملکی شاہی خاندانوں نے حکومت کی۔ اس میں سندھ کی جغرافیائی حیثیت اور اس کے پڑوسی ممالک کی سیاسی حالت کو بڑا دخل رہا ہے۔ وسط ایشیا، ایران اور افغانستان میں شاہی خاندان فوج کی طاقت و قوت کی مدد سے عوام پر حکومت کرتے تھے۔ ان میں سے بعض خاندان ایک طویل عرصے حکومت کرنے کے بعد اپنی شاہانہ حیثیت کو عوام کے ذہنوں میں مستحکم کر چکے تھے۔ اس لیے جب ان خاندانوں کا زوال ہوتا تو یہ دوسرے ملکوں میں اپنے ماضی کے شاہانہ تصور کی مدد سے حکومت قائم کرنے کی کوشش کرتے۔ اس کی مثال تیموری خاندان سے دی جا سکتی ہے، جس کے شہزادوں اور افراد نے افغانستان، ہندوستان اور کشمیر میں اپنی حکومتیں قائم کی۔ جب ارغونوں نے افغانستان میں بابر کے ہاتھوں شکست کھائی تو انہوں نے سندھ کی سیاسی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر یہاں اپنی حکومت قائم کی۔ سندھ کی تاریخ میں یہ عمل بار بار دہرایا گیا اور یہاں غیر ملکی شاہی خاندانوں نے اپنا اقتدار قائم کیا۔ ان میں سلاطین دہلی اور شاہان مغلیہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں، جنہوں نے سندھ کو فتح کر کے اسے دہلی کا ایک صوبہ بنا لیا۔ اس مرحلے پر ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر کیوں ان غیر ملکی حملہ آوروں نے سندھ کو اتنی آسانی سے فتح کر لیا، اور ان کی حکومت کے خلاف کیوں کوئی بھرپور مزاحمت نہیں کی گئی؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں حکمران طبقے اور عوام کے درمیان رشتے کے تجزیے کی ضرورت ہوگی، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ سیاسی اقتدار کی اس جنگ میں عوام کا کیا کردار رہا۔ کیا عوام اور حکمران طبقے کے درمیان کوئی مفاہمت اور اعتماد کی فضا تھی، یا ان دونوں کے درمیان گہری خلیج حائل تھی؟ حکمران اور عوام کے درمیان تعلق کو، جو اس وقت مسلمان ملکوں میں تھا، اس کو محمود غزنوی کے عہد میں ہونے والے ایک واقعے سے بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلاً محمود غزنوی کے زمانے میں بلخ پر اس کے دشمنوں قاراقانیوں نے حملہ کیا۔ اہل بلخ نے حملہ آوروں کا مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے شہر کی عمارتوں اور باغات کو نقصان پہنچا۔ ان میں سلطان کی جائیداد بھی شامل تھی۔ جب محمود غزنوی نے شہر پر دوبارہ قبضہ کیا تو اس نے شہر کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو اس بات پر سخت برا بھلا کہا کہ انہوں نے کیوں شہر کا دفاع کیا اور دشمن سے جنگ کی۔ اس نے شہریوں سے واضح طور پر کہا کہ عوام کا کام جنگ کرنا نہیں، ان کا کام صرف اطاعت کرنا ہے اور ہر حاکم کی اطاعت کرنا ہے جو طاقتور ہو۔ اس لیے ہر حکمران خاندان اور اہل اقتدار کا یہی نظریہ تھا کہ عوام کا کام سیاست میں دخل دینا نہیں۔ انہیں اس بات کا بھی کوئی حق نہیں کہ وہ حکمرانوں کو مشورہ دیں، کیونکہ حکومت کرنا بادشاہ کا کام ہے۔ عوام کے فرائض یہ ہیں کہ وہ سلطان وقت کی اطاعت کریں، اس کے خلاف کوئی بغاوت یا تنقید نہ کریں۔ اس لیے ہر دور میں شاہی خاندان، فوج اور انتظامیہ وہ ادارے تھے جو استحصال کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ صرف 3 طبقے ایسے تھے جو مراعات یافتہ تھے: سلطان اور شاہی خاندان، امراء اور علماء۔ انہی کے پاس ملک کی زرخیز زمینیں ہوتی تھیں جن کی آمدنی سے وہ اپنی قوت و طاقت کو برابر بڑھاتے رہتے تھے اور اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے ہر عوامی بغاوت کو سختی سے کچل دیتے تھے۔ یہی پالیسی سندھ کے حکمرانوں کی تھی، جنہوں نے عوام کو محض ٹیکس دینے کا ایک ذریعہ سمجھ رکھا تھا اور انہیں حکومت اور اس کے اداروں سے دور رکھا تھا۔ اس لیے سندھ کے عوام ان سیاسی انقلابات میں خاموش تماشائی رہے، کیونکہ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ حکمران خاندانوں کی تبدیلی ان کی معاشرتی و معاشی زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈالے گی اور ان کی ٹھہری ہوئی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ سندھ میں حکمران خاندانوں کی تبدیلیاں اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ ان خاندانوں کی سندھ کے عوام میں کوئی جڑیں نہ تھیں، اسی لیے جب ان پر زوال آیا تو ان پر ماتم کرنے والا کوئی نہ تھا۔ غیر ملکی خاندانوں کے اقتدار قائم ہونے کے سندھ کی تاریخ پر دور رس نتائج ہوئے۔ مثلاً یہاں غیر ملکیوں کو مقامی باشندوں پر فوقیت دی گئی۔ وسط ایشیا، ایران، افغانستان اور سرزمین عرب سے آنے والوں کو مراعات یافتہ طبقے میں شامل کر کے انہیں ملک کی زرخیز زمینیں دی گئیں اور دربار میں اعلیٰ عہدے و منصب پر بھی ان کا ہی تقرر ہوا، جبکہ ملکی اور مقامی باشندوں کو ذلت و خواری میں رکھا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان غیر ملکی خاندانوں نے دولت و طاقت سے اپنی خاندانی حیثیت کو مضبوط اور مستحکم کیا اور اپنا سماجی رتبہ بڑھا کر مقامی باشندوں کو اپنی رعایا بنائے رکھا، اور ان کے سماجی و معاشرتی رتبے کو بڑھانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ یہ بھی سندھ کی تاریخ کا ایک المیہ ہے کہ اس کے اپنے مقامی باشندے طاقت اور حکومت سے محروم رہے اور غیر ملکی حکمران طبقے کے ہاتھوں استحصال اور ذلت کا شکار رہے۔
اس کی مثال ارغونوں، ترخانوں، کلہوڑوں اور تالپوروں کے دور حکومت کی ہے۔ ان غیر ملکی خاندانوں کے اقتدار کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ ان کے اور عوام کے درمیان زبان کا بھی کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ان کے دربار کی زبان فارسی ہوا کرتی تھی جو کہ عوامی زبان نہیں تھی، اس لیے سندھ کی تاریخ کے اس پورے طویل زمانے میں حکومت اور رعیت دو علیحدہ علیحدہ یونٹ رہے اور ان میں کوئی افہام و تفہیم نہیں ہو سکی۔ اس مرحلے پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا مقامی حکمران خاندان جنہوں نے سندھ پر حکومت کی، انہوں نے سندھ کے عوام کی کوئی خدمت کی، ان کے سماجی رتبے کو بڑھایا اور ان کو اپنا سمجھا؟ اس کا جواب بھی نفی میں ہے۔ سندھ کے مقامی حکمران خاندان جو برسر اقتدار آئے، ان کا طرز حکومت اور انداز وہی تھا جو ایک جاگیردارانہ اور طبقاتی معاشرے میں اہل اقتدار کا ہوتا ہے۔ حکومت اور رعیت میں اس لیے وہی فرق رہا اور سندھ کے عوام کا سماجی رتبہ اس دور میں بھی اسی طرح سے پست رہا۔ اس لیے تاریخ کے عوامی نقطہ نظر سے اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ حکمران مقامی ہوں یا غیر ملکی، بلکہ ان کے لیے اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ کسی طرز حکومت میں عوام کا استحصال نہیں ہوتا اور انہیں سماجی و معاشی و معاشرتی سہولتیں ملتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی حکمران طبقہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے تو یقیناً عوام میں اس کے لیے احسان و شکر کے جذبات ہوں گے۔ اس کی مثال میں یہاں سندھ میں برطانوی دور حکومت سے دوں گا۔ اگرچہ برطانوی حکمران طبقہ سندھ کے لیے اجنبی اور غیر ملکی طبقہ تھا، لیکن انہوں نے سندھ کے لیے بحیثیت مجموعی جو کام کیے وہ سندھ کے اپنے حکمرانوں نے نہیں کیے تھے۔ انہی کے دور حکومت میں سندھ میں بنیادی انقلابی تبدیلیاں آئیں، سندھ کی سیاسی و سماجی و معاشی اور ثقافتی زندگی میں انقلابات آئے۔ اسی دور حکومت میں جدید زمانے کی ایجادات سندھ میں آئیں، عوام کی سہولت کی خاطر شاہراہیں تعمیر ہوئیں، اسکول، کالج، کتب خانے اور عوامی عمارتیں بنیں، جس کے نتیجے میں سندھ زمانہ قدیم کی فرسودہ روایات سے نکل کر جدید دور میں داخل ہو گیا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ برطانوی سامراج نے سندھ کا استحصال کیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے ہی تعلیم کے ذریعے یہاں سیاسی شعور کو پیدا کیا۔ اس لیے آزادی کے باوجود برطانوی عہد کی یادیں آج بھی ہمارے معاشرے میں تازہ ہیں۔ آئیے اب ہم ان چند اعتراضات کی جانب اشارہ کرتے ہیں جو سندھ کے معاشرے پر کیے جاتے ہیں۔ مثلاً برطانوی مورخین، سیاحین اور منتظمین نے سندھ کے عوام کے بارے میں جو رائے دی ہے وہ یہ ہے کہ سندھی عوام کاہل، سست، کامچور اور نکمے ہیں۔ یہاں نشے کا رواج بہت ہے، اسی وجہ سے سندھ جیسا زرخیز ملک ترقی نہیں کر سکا اور پسماندگی کا شکار رہا۔ ایک مورخ کی حیثیت سے جو کچھ سندھ کے عوام کے بارے میں کہا گیا ہے اس کے تجزیے کی ضرورت ہے۔ اس کی ابتدا ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ کوئی قوم پیدائشی یا فطری طور پر سست اور کن ذہن نہیں ہوتی اور نہ ہی محنتی اور ذہین۔ اس کی یہ خصوصیات ماحول اور نظام کی پیداوار ہوتی ہیں۔ جس قسم کا سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام ہوگا اس کے نتیجے میں اسی قسم کے افراد پیدا ہوں گے۔ اس اصول کی روشنی میں جب ہم سندھ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ سندھ میں صدیوں سے نظام جاگیرداری اور زمینداری رہا۔ نظام جاگیرداری میں تمام مراعات صرف ایک طبقے کو میسر تھیں، جبکہ آبادی کی اکثریت جو کسانوں اور محنت کش طبقے کی تھی انہیں گزارے کے لیے مشکل سے کچھ ملتا تھا۔ اس لیے جب یہ استحصالی نظام اپنے عروج پر پہنچا اور آبادی کی اکثریت کو اس کی محنت کا صلہ نہ ملا تو ظاہر ہے کہ اسے محنت اور کام میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی اور آہستہ آہستہ کام سے اس کی بیگانگی بڑھتی گئی اور اس کی جگہ سستی و کاہلی نے لے لی۔ جب زندگی میں خرابیاں بڑھیں تو اس سے فرار کا راستہ یا تو نشے میں ڈھونڈا یا مزاروں کی زیارت اور نظر نیاز میں پناہ لی۔ اسی طرح جاگیردار طبقے کے پاس بلا محنت کیے دولت کی فراوانی ہوئی تو اس میں بھی عیاشی و کاہلی پیدا ہوئی۔ معاشرے کو تبدیل کرنے یا اس میں انقلاب لانے کا تصور ایسے معاشرے میں ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے سندھ کا معاشرہ ایک جگہ منجمد ہو گیا اور اس میں کسی قسم کی ترقی نہیں ہوئی۔ دوسرا اعتراض جو سندھ کے معاشرے پر کیا جاتا ہے اس کی نوعیت بھی پہلے اعتراض جیسی ہے، یعنی سندھ اس لیے مظلوم رہا اور یہاں اس لیے غیر ملکی حملہ آور کامیاب ہوئے کیونکہ سندھی جنگجو قوم نہیں۔ دراصل کوئی بھی قوم پیدائشی جنگجو نہیں ہوتی ہے، اس کا تعلق بھی ماحول سے ہے جو قوموں کو پرامن یا لڑا کر رکھتا ہے۔ سندھ پر غیر ملکی فاتحوں کی وجہ یہ نہ تھی کہ سندھ کے عوام جنگجو نہ تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ نظام جاگیرداری میں ان کی معاشرے میں کوئی وقت اور حیثیت نہ تھی۔
اس لیے ایک ایسے معاشرے میں جہاں ان کے مفادات کا کوئی تحفظ نہ ہو، وہ ایسے معاشرے کا دفاع کیوں کرتے؟ دفاع ہمیشہ جائیداد، مراعات اور حقوق کا کیا جاتا ہے۔ جو طبقہ ان سب سے محروم ہو وہ کس لیے اور کیوں لڑے اور کس کی خاطر اپنی جان قربان کرے؟ اسی وجہ سے اس جاگیردارانہ معاشرے میں جنگ کا کام حکمران طبقے اور ان کی تنخواہ دار فوج کا ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے سندھ بار بار غیر ملکی طاقتوں کا محکوم ہوا۔ سندھ کی تاریخ اور تاریخ نویسی کے اس پس منظر کے بعد اب ہم اس مسئلے کی جانب آتے ہیں کہ سندھ کی تاریخ کن خطوط پر لکھنی چاہیے۔ یہاں میں ان چند باتوں کی جانب اشارہ کروں گا اور ان رجحانات کی جانب توجہ دلاؤں گا جو سندھ کی تاریخ کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تاریخ میں عوام کے کردار کو پوری طرح سے اجاگر کیا جائے۔ حکمران طبقے نے کن کن طریقوں سے رعیت کے حقوق کو غصب کیا، ان کی عزت و حرمت کو پامال کیا، ان کو ذلت و پسماندگی کی حالت میں رکھا اور ان کے مفادات کو مسلسل قربان کر کے اپنی مراعات کو برقرار رکھا۔ اس سلسلے میں حکمران طبقے اور عوام کے تعلقات کو پوری طرح سے واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح حکومت نے عوام کو کچلنے اور انہیں قابو میں رکھنے کے لیے انتظامی اداروں کی تشکیل کی اور ان کی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو محلات، باغات اور قلعوں کی تعمیر میں خرچ کیا۔ شاہی خاندان کے افراد کو ان کی عیاشیوں کے لیے بے دریغ روپیہ دیا، دربار میں خوشامدیوں اور مسخروں کی پرورش کی۔ ان حکمرانوں نے اپنی ذاتی تنخواہ دار فوجیں منظم کر کے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیں۔ ان کی جنگیں نجی نوعیت کی ہوتی تھیں، یا تخت و تاج و اقتدار کے لیے ہوتی تھیں، یا اپنی سلطنت کی حدود بڑھانے کی خاطر۔ ان جنگوں سے عوام اور ان کے مفادات کا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر دو جانب سے انہی کا خون بہتا تھا، بے مقصد اور غیر ضروری قربانی جس سے تاریخ کے بے شمار صفحات آلودہ ہیں۔ لیکن ان جرائم کے باوجود ہم ان کو بہادر، شجاع اور فاتح کے نام سے پکارتے ہیں اور ان عوام کو بھول جاتے ہیں جو ان کی قربان گاہ پر بھیٹ چڑھائے گئے۔ سیاسی تاریخ کے ساتھ ساتھ ہر عہد کی سماجی و معاشی تاریخ کا بھی مطالعہ کیا جائے تاکہ اندازہ ہو کہ حکمران طبقے نے عوام کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کیں۔ انہوں نے عوام کی تعلیم پر کس قدر خرچ کیا، ان کی صحت و تندرستی اور ان کی تفریح کے لیے کیا کیا، اور خود اپنی ذاتی دلچسپیوں اور عیاشیوں پر کس طرح بے دریغ خرچ کیا۔ حکمران طبقے اور عوام کی معاشی اور سماجی حالت میں کیا فرق تھا، کون زندگی کی آسائشوں سے لطف اندوز ہوا اور کس نے محنت کے باوجود محرومیوں کے ساتھ زندگی گزاری۔ جاگیردار اور زمیندار طبقے کے کردار کا جائزہ لیا جائے کہ انہوں نے تاریخ کے اس طویل دور میں کس طرح تیزی سے اپنی وفاداریاں حکمران خاندانوں کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ بدلیں تاکہ ان کی جائیدادیں اور مراعات حکومت کے دور میں محفوظ رہ سکیں۔ یہ جاگیردار طبقہ تھا کہ جس نے ہر نئے حکمران خاندان کے ساتھ تعاون کیا اور انہی کی وجہ سے ہر نئے غیر ملکی خاندان کو سندھ پر حکومت کرنے میں آسانی ہوئی۔ انہوں نے کبھی مزاحمت کی پالیسی اختیار نہ کی بلکہ مفاہمت کے ذریعے اہل اقتدار کے ساتھ مل کر ان کی حکومت میں شرکت کی اور سندھ کے عوام کو حکومت کا وفادار بنانے اور اطاعت گزار بنانے میں ان کی مدد کی۔ سندھ کی تاریخ لکھتے وقت سندھ کی ثقافتی تاریخ پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سندھ کی تاریخ کو حکمرانوں کی سیاسی تاریخ سے نکال کر عوام تک لانا چاہیے۔ مثلاً گاؤں کی زندگی، قبائلی نظام، عوام کے طور طریقے اور رسومات، موسیقی، رقص، لباس، غذا، ان کی ثقافتی سرگرمیاں، میلے ٹھیلے اور تہوار۔ اگر عوام کی زندگی کے ان پہلوؤں پر تحقیق کی جائے تو یہ تاریخ کے ان گوشوں کو ہمارے سامنے لائے گی جو اب تک نظروں سے اوجھل تھے۔ اس کی مدد سے ہم حکمران طبقے اور عوام کے فرق کو زیادہ محسوس کریں گے۔ ہمیں اندازہ ہوگا کہ تاریخ میں حکمران ثقافت اور عوامی ثقافت کس طرح علیحدہ علیحدہ پیدا ہوئیں اور کس طرح علیحدہ علیحدہ ان کی نشو و نما ہوئی۔ ان دونوں ثقافتوں کا انجام بھی علیحدہ علیحدہ ہوا۔ جاگیردارانہ ثقافت چونکہ ایک محدود طبقے کی محدود ضرورت کے لیے پیدا ہوئی سو وہ ان کے ساتھ ختم ہو گئی، جبکہ سندھ کی عوامی ثقافت آج بھی زندہ ہے اور آج یہی سندھ کی سب سے بڑی شناخت ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سندھ کی عوامی ثقافت اور روایات کو محفوظ کیا جائے تاکہ موجودہ دور میں سائنس و ٹیکنالوجی کی وجہ سے شہری اور دیہاتی زندگی میں جو معاشی و معاشرتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس خاموش انقلاب سے پہلے سندھ کی لوک کہانیوں، موسیقی اور روایات کو محفوظ کیا جائے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تاریخ کو حکمران طبقے کے مفاد کے لیے استعمال نہ کیا جائے
اس کو آمروں اور ظالم حکمرانوں کی شخصیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ ان کی خوشامد اور چاپلوسی کے بجائے تاریخ کا کام یہ ہے کہ ان کے جرائم کی نقاب کشی کرے اور ان کی عوامی دشمنی کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ ان عوام دشمن افراد کو تاریخ کی سزا ضرور ملنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ تاریخ کی سزا سے بچ جائیں۔ یہ وہ وقت ہے جب عوام کی تاریخ میں ان کا صحیح اور جائز مقام دیا جائے، کیونکہ صحیح معنوں میں عوام ہی تاریخ کی تعمیر کرنے والے اور تاریخ کی تشکیل کرنے والے ہیں۔ اگر سندھ کی تاریخ ان خطوط پر لکھی گئی تو یہ یقیناً عوام کو تاریخی شعور دے گی اور انہیں حوصلہ دے گی کہ وہ آزادی اور حریت کی خاطر جد و جہد کریں۔ اس لیے میں سوچتا ہوں کہ سندھ کی تاریخ کو اسی نہج پر تحریر کرنا چاہیے۔